اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر بھائی ادھر لو. لیکچر نمبر 33 ہے نا. آج انشاءاللہ ہم اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی صورت ہے، اور ان صورتوں میں زیادہ لمبی چوڑی تفسیر بھی نہیں ہے تو آسان ہے، اور وقت بچا تو والعادیاتی ضبحا وہ بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. بھائی ادھر توجہ ہے، لوگ کیا ہوئے. اذا زلزلت الارض، اذا کا معنی اب خود بھی بول لیا کریں، اذا جب زلزلہ، زلزلہ، زلزلہ یزلزلو، یہ باب آپ نے پڑھا نہیں ہے کیونکہ بہت کم استعمال ہوتا ہے تو اس لیے میں نے بتایا نہیں تھا. یہ یکرمو سے ملتا جلتا ہے، صحیح ہے نا. جیسے اکرم یکرمو ہے نا، تو زلزلہ یزلزلو اس کا معنی ہوتا ہے زلزلہ آنا. بہت آسان ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. زلزلت یہ مجہول ہے. اذا زلزلت الارض، ارض کسے کہتے ہیں؟ زمین کو. انگلش میں ارتھ. بہت سے انگلش کے الفاظ عربی سے انگلش میں گئے ہیں کیونکہ عربی قدیم زبان ہے نا، تو بہت سے عربی کے الفاظ جو ہے نا وہ کہاں گئے ہیں؟ انگلش میں گئے ہیں. تو ارتھ، یہ جو ارض عربی کا ہے، یہی انگلش میں جا کے کیا بن گیا؟ ارتھ. تو یہ ارض کا لفظ عربی میں مؤنث ہے، تو اس لیے زلزلہ کے بجائے زلزلت، جیسے ضریبت ہوتا ہے نا، تو جب ملا کے پڑھیں گے تو زلزلت تل بنا دیا، زلزلت الارض، ورنہ زلزلت الارض ہوتا تو الف سائلنٹ ہو جاتا ہے، تو زلزلت الارض. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، زلزلہ برپا کر دیا جائے گا زمین پہ. زلزالہا، زلزال یہ مصدر ہے. زلزال کا معنی ہلانا، زلزلہ لانا. زلزالہا، ہا سے مراد یہی زمین ہے. جب زلزلہ لایا جائے گا زمین میں، اس زمین کا زلزلہ، یہ صرف تاکید کے لیے لگایا جاتا ہے عربی میں. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں مفعول مطلق، مگر یہ ٹرم یاد کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جیسے عربی میں کہا جاتا ہے ضربتہ، میں نے مارا اس کو، ضربن مارنا، میں نے مارا اس کو ضربن. ضربن کا معنی کیا ہے؟ مارنا. تو یہ مارنے کا لفظ صرف تاکید کے لیے بڑھایا جاتا ہے. میں نے مارا اس کو تو مارنا، مارنے والا مارا میں نے، کچھ اور نہیں سمجھ لینا، کیونکہ بعض دفعہ کنایہ کا بھی احتمالات ہوتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا انہوں نے مارا ہوگا، تو ہو سکتا ہے پیار کرنے کو مارنے سے تعبیر کر رہے ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تاکید لگائی جاتی ہے. جلستو جلستن، میں بیٹھا بیٹھنا، یعنی واقعی مضبوطی کے ساتھ بیٹھا. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 34. سورہ العادیات ہماری چل رہی تھی. ہم نے والعادیات ضبحا کا ترجمہ پڑھ لیا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، فاثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. یہاں تک ہو چکا تھا. فوسطن به جمعا، یہ والی آیت سے ہم آج سٹارٹ کریں گے. فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. وسطنا ضربنا کی طرح ہے، فا کا معنی پھر، وسطن به، بھی میں ہی کا تعلق صبح سے بھی ہو سکتا ہے کہ صبح کے وقت، اور ہی کا تعلق ٹاپوں سے بھی ہو سکتا ہے کہ بھی ان ٹاپوں کے ساتھ. وسطنا بھی، وسط کہتے ہیں درمیان کو. آپ نے دیکھا ہوگا نا، اوسط نکالی ہم نے، اس کی ریشو ہر چیز کے درمیانی چیز کو کہتے ہیں نا، بالکل اس کے وسط میں کہتے ہیں نا مشرق وسطی. مشرق وسطی کا مطلب مشرق کے جو بیچ کے ممالک ہیں، نہ سائڈ پہ، نہ دائیں نہ بائیں. مشرق کا بھی ایک ایسٹ ہوتا ہے نا، ایک ویسٹ ہوتا ہے، جیسے ایسٹ افریقہ، ساؤتھ افریقہ ایسا ہوتا ہے نا. تو وسطی یا وسط درمیان کو. فوسطن به، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس یہ گھوڑے، به صبح کے وقت، جمع لشکر. جمع کسے کہتے ہیں؟ جماعت. یعنی یہ سب کچھ کر کے وہ لشکر کے درمیان میں گھس جاتے ہیں. اور لشکر بھی کوئی یہ نہیں کہ وہاں وہ گھاس پھوس لے کے بیٹھا ہوا گھوڑوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہاں بھی گولے برس رہے ہیں، تلواریں ہیں،
اور گھوڑا اپنی پشت پہ اپنے مالک کو بٹھا کے اس شان کے ساتھ لشکر میں گھس جاتا ہے. ان الانسان، بے شک انسان، ان الانسان، بے شک انسان، لربہ، اپنے رب کے لیے، لام تاکید کے لیے، کنود ناشکرا، فعول کے وزن پر. بے شک انسان اپنے رب کے لیے بہت زیادہ ناشکرا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، فعول، بہت زیادہ ناشکرا، ناشکرا ہے. یہ میں تفسیر میں بتاؤں گا کہ کیسے اس آیت کے قسم اور جواب قسم میں کیسے مناسبت ہے. ان الانسان لربہ لکنود وانہ، اور بے شک وہ انسان، علی ذالک، اس بات پر، علی کا معنی پر، ذالک کا معنی یہ، لام کا معنی تاکید، شہید گواہ کو کہتے ہیں. شہید کسے کہتے ہیں؟ شہادت سے ہے نا بھئی، کلمہ شہادت کا بھی تو ہے، گواہی دیتا ہے انسان، گواہ. اور بے شک انسان اس بات پر، کس بات پر کہ وہ ناشکر ہے، لشہید، یقیناً گواہ بھی ہے، لام تاکید کے لیے، یقیناً گواہ بھی ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، اور بے شک وہ، لحب الخیر، لام کا معنی لیے، حب کسے کہتے ہیں؟ محبت کو. حب اردو میں محبت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. حب الخیر، خیر سے یہاں خیر کا لفظ قرآن میں مال کے معنی میں بھی استعمال ہوا بہت زیادہ. ویسے تو خیر بھلائی کو کہتے ہیں نا، لیکن انسانوں کی نظر میں بھلائی کیا چیز ہوتی ہے؟ پیسہ. تو یہاں انسانوں کی زبان کی رعایت میں اس کو خیر کہا گیا ہے، کیونکہ یہ جو قرآن نازل ہوا یہ تو عربوں کے کلام میں نازل ہوا نا، تو جو لفظ جس زبان میں جس معنی میں استعمال ہوتا ہے تو قرآن نے بھی اس معنی میں استعمال کیے. تو خیر کا معنی کیا ہے؟ مال. اچھا، حب الخیر کٹ رہا ہے. لحب الخیری، لی کا معنی لیے، حب کا معنی محبت، خیر کا معنی پیسہ، مال. لشدید، شدید کا معنی شدید، لام تاکید کے لیے. اور بے شک انسان مال کی محبت کے لیے بہت شدید ہے، روکھڑے کی محبت انسان میں بہت زیادہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ، آ کا معنی کیا، فا کا معنی تو، لا کا معنی نہیں، یعلم، یعلم یسمع کی طرح جانتا ہے. افلا یعلم اذا، جب، بعثر، یہ دحرجہ کی طرح، یہ باب میں نے پڑھایا نہیں ہے کیونکہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، بس آپ اس کو اکریمہ جیسا سمجھ لیں. اکریمہ کا معنی اکرام کیا گیا، بعثر کا معنی زندہ کیا گیا. اذا بعثر، جب زندہ کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا. افلا یعلم اذا بعثر ما کا معنی وہ چیز، یعنی ان چیزوں کو، ما فی کا معنی میں، قبور، قبروں کو، قبر کی جمع قبور. افلا یعلم، تو کیا یہ انسان جانتا نہیں ہے کہ جب زندہ کیا جائے گا ان کو جو قبروں کے اندر ہے. یعنی انسان اس ٹائم کو نہیں جانتا ہے کہ ایک ٹائم ایسا بھی آنے والا ہے کہ جو قبروں میں آج پڑے ہوئے ہیں وہ زندہ کیے جائیں گے. پیج تو ایسے استعمال ہو رہے ہیں جیسے پیجوں کا آپ کا کوئی بزنس ہو. وحصل، واو کا معنی اور، حصل حاصل سے نکلا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. حصل حاصل. سبح یسبح، تو سبح تسبیح کیا گیا، وہ حصل حاصل کیا گیا. وحصل، اور حاصل کیا جائے گا، ما ان چیزوں کو، فی الصدور، صدر سینے کو کہتے ہیں نا، پہلے آ چکا ہے یہ صدوری، میں نے بتایا نہیں تھا وہ کھانسی کا شربت، سینے کا بلغم. تو ہمارے استاذ جب ہمیں عربی ادب پڑھا رہے تھے تو ایک عربی کی کتاب میں سوال کا لفظ آیا، انہوں نے کہا کھانسی، میں نے کہا جیسے سوالین، سوالین ہمیں تو نہیں پتا تھا سوالین کو کھانسی اس وجہ سے، کھانسی کی دوا ہے نا سوالین. تو جیسے ہی میں نے کہا نا سبق کے دوران جیسے سوالین، تو ہمارے استاذ نے ان سے کہا کہ اس کا دماغ بہت تیز چلتا ہے. کہنے دیکھو اس نے فوراً وہ جو مارکیٹ میں دوا نکل رہی ہے نا، اس نے سوال کے لفظ کو اس پہ لے جا کے فٹ کر دیا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور
اب وہ استاذ ابھی موجود ہوتے تو صدور سے میں صدوری بتاتا, بڑے خوش ہو جاتے, کہہ رہے ہیں یار وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, اور حاصل کر دیا جائے گا وہ ان چیزوں کو جو سینوں میں ہے. تو سینے میں راز ہوتے ہیں نا, تو وہ راز حاصل کر دیے جائیں گے, یعنی وہ باہر نکال دیے جائیں گے, کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے راز پہ کوئی فاش نہیں ہو سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں سینوں میں چھپے راز بھی حاصل کر لیے جائیں گے, یعنی ان کی بھی پوری انکوائری کی جائے گی, وہ بھی باہر نکال لیے جائیں گے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ, بے شک ان کا رب, بہم, ان انسانوں کے ساتھ, یومئذ پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے نا, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس دن ایسا ہوگا. میں نے بتایا تھا یہ لفظ کا معنی رٹ لیں, یوم دن کو کہتے ہیں, اذن جس دن ایسا ہوگا. ان ربہم بہم, بے شک ان کا رب اس دن جس دن ایسا ہوگا, بہم ان انسانوں کے ساتھ, لخبیر, خوب باخبر ہوگا. لام کا تاکید, خبیر کا معنی باخبر. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. تو یہ تو ہم نے سورہ عادیات کو گرامر کے لحاظ سے حل کیا. اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. ترجمہ میں تو آپ نے پڑھ لیا, اللہ نے اس میں گھوڑوں کی قسم اٹھائی ہے. والعادیات ضبحا, قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا, پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں. فالمغیرات صبحا, صبح کے وقت اغارہ, ایک اچانک حملہ کرتے ہیں. فاثرن به نقعا, ان ٹاپوں کے ساتھ یا صبح کے وقت غبار اڑاتے ہیں. اور فوسطن به جمعا, اور پھر صبح کے وقت وہ لشکر میں گھس جاتے ہیں. ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی ہیں اور گھوڑے کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ چاہے وہ کافروں کا گھوڑا ہو یا مسلمانوں کا گھوڑا ہو. حکیم الامہ نے لکھا ہے, حضرت مولانا صلی تھانوی رحمہ اللہ نے, کہ اس سے جہادی گھوڑے ہی مراد لینا اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. مطلق گھوڑے ہیں, گھوڑا چاہے کافر کا ہو مسلمان کا ہو, ہر ایک کے ساتھ وفا کرتا ہے. تو کافروں کے گھوڑے بھی اسی طرح ہی حملہ کرتے ہیں جیسے مسلمانوں کے. تو اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ دیکھو گھوڑے جو ہیں کیسا اپنے مالک کے ساتھ وفا کرتا ہے. گھوڑے کے ذمہ کام کیا ہے کہ اپنے مالک کو پشت پہ بٹھا کے گھمسان کی لڑائی میں جس میں قتل کا پورا خطرہ ہو, اور اس کا منظر اتنا دہشتناک ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نا, جانور بھی تو بدک جاتے ہیں نا, ایسا وحشت والا منظر جب بھی کوئی جانور اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو وہ بھی بدکتے ہیں. ہم نے تو وہ دیکھا ہے نا کہ کہیں آپ بکری کو لے کے جا رہے ہیں, تھوڑا سا پانی آئے وہ گھبراتی ہے, گدھے کو آپ دھکا دو وہ نہیں جا رہا ہوتا, ٹھیک ہے نا, ایسے گھبرا جاتے ہیں. سب جانوروں میں بھی ایک خوف اللہ نے رکھا ہے. تو شیر کو آپ دیکھ لیں, جب بہت سارے بھینسوں کا جھنڈ آتا ہے تو شیر بھی پتلی گلی سے نکل جاتا ہے, وہ بھی شیر نہیں رہتا. تو سامنے سے تیر برس رہے ہوتے ہیں, تلواریں برس رہی ہوتی ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں گھوڑا اپنے مالک کو اپنی پشت پہ بٹھا کے, جو مالک نے کام لگایا ہے کہ بھائی گھمسان کی جنگ میں مجھے لے جا کے ڈال دو, تو گھوڑا کیا کرتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ مالک کی اس جو کام مالک نے لگایا اس کو پورا کرتا ہے, بلکہ اس پورا کرنے میں بھی ایک شان کے ساتھ پورا کرتا ہے. مشکل کام جب لگایا جائے نا تو کتنی انسان ٹینشن میں آتا ہے, ایسے یوں ٹیڑھا میڑا ہو جائے گا, ہائے یہ کیا مصیبت. جیسے آپ بچوں کو صبح اٹھاؤ نا, بولے جاؤ ذرا 3 انڈے لے کر آؤ, صبح سوتے ہوئے اٹھاؤ ناشتے کے لیے, تو کیسے جا رہے ہوتے ہیں نا باتیں بنا کے, اور بڑبڑا بھی رہے ہوتے ہیں, اور یہ کیا مصیبت ہے اٹھا دیا, یہ اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے. تو کوئی آدمی گھر آئے اور بیگم اس کو دوبارہ بولے کہ انڈے تو آپ بھول ہی گئے, دہی انڈے دونوں چیزیں گئی تھی, تو کیسے جا تو رہا ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے GHQ سے حکم آیا اس کو, لیکن کیسے منہ بڑبڑاتا ہوا جا رہا ہوگا نا. تو اطاعت کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے, اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے اس شان کے ساتھ کہ ہانپتے ہوئے جا رہے ہیں, اور ایسی شان کے ساتھ کہ ٹاپوں سے چنگاریاں اڑا رہے ہیں اور غبار اڑا رہے ہیں, اور جو ہے نا صبح کے وقت بھی حملہ کر رہے ہیں. صبح کے وقت, صبح بھی ایک چستی کی علامت ہے, ورنہ جتنے قوم میں پوستی ترین لوگ ہیں ان کا تو ناشتہ دوپہر 2 بجے ہو رہا ہوتا ہے. تو صبح کا ہونا بھی ایک چست ہونے کی علامت ہے کہ صبح کے وقت وہ حملہ کرتے ہیں. اور فوسطن به جمعا, جماعت کے بیچ میں گھستے ہیں. ورنہ انسان کو جب اتنے تیر آ رہے ہوں, تلوار آ رہے ہوں, تو وہ کوشش کرتا ہے چلو حملہ بھی کرنا ہے تو سائڈوں سے چلا جاؤں میں. لیکن اللہ فرماتا ہے گھوڑا یہ نہیں کرتا, گھوڑا کہتا ہے بھائی جہاں مالک لے کے جا رہا ہے تو جہاں جا رہا ہے وہیں گھسوں گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گھس جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے, کیونکہ گھوڑا اپنے مالک کے ساتھ جو وفا کر رہا ہے, جتنا گھوڑے کا اپنے مالک کے ساتھ تعلق ہے اس سے زیادہ تعلق انسان کا اپنے خالق کے ساتھ ہے. لیکن
انسان اپنے خالق کے ساتھ اس طرح سلوک نہیں کرتا. اسے اللہ نے نماز کا حکم دیا کیسے سستی کرتا ہے, روزے کا حکم دیا کیسے سستی کرتا ہے, والدین کی اطاعت کا حکم دیا کیسے سستی کرتا ہے. تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ وفا کرتے ہیں حقیقی معنوں میں. تو اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے. وانہ علی ذلک لشہید, اور فرمایا کہ یہ جو دعویٰ ہم کر رہے ہیں خود انسان خود بھی اس پر گواہ ہے. گھوڑوں کے حالات دیکھ لے, کتوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے, کتا کیسی وفا کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں خود انسان اس پر گواہ بھی ہے. یہ تو ہم نے انسان کو یاد دہانی کے لیے کہہ دیا, تو ایک شکایت ہے انسان سے اللہ تعالیٰ کو. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اب انسان کی جو بے وفائی ہے نا, اگلی آیت میں اس کی وجہ بیان کی جائے گی, اور اس سے اگلی آیت میں اس وجہ کا علاج بتایا جائے گا. یعنی اگلی آیت جو ابھی ہے نا اس میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ ناشکرا ہے کیوں, ناشکرا ہے کیوں, اور اس سے اگلی آیت میں اس ناشکری کا علاج کہ یہ اپنے اندر پیدا کر لو تو یہ ناشکری ختم ہو جائے گی. تو ناشکرا تو ہے, یہ دعویٰ کیا. ناشکری ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا فلا یعلم وانہ لحب الخیر لشدید, کہ یہ مال کی محبت اس میں بہت زیادہ ہے. تو دولت کی محبت ہے, اور دولت کی محبت کیوں ہے؟ دولت سے انسان کی خواہشات پوری ہوتی ہیں. غریب آدمی اپنی خواہشات لے کے بیچارہ دنیا سے چلا جاتا ہے, وہ تو بیچاروں کو جگہ جگہ رشتوں سے ٹھکرا دیا جاتا ہے. ابھی ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے یار وہ میں جہاں بھی پیغام بھیجتا ہوں میری تنخواہ دیکھ کے مجھے جواب دے دیتے ہیں, تو میری شادی نہیں ہو رہی. تو میں نے تنخواہ پوچھا, بیچارہ اتنا غریب تھا, میں نے کہا یار یہ تو تم نکاح کا پیغام بھیج کہاں رہے ہو؟ اس نے چند علاقے بتایا. میں نے کہا آپ وہاں نہ بھیجو پیغام, آپ ایسی جگہ پیغام بھیجو جہاں جس کے ابا کی تنخواہ آپ سے بھی کم ہو, تو وہ مان جائیں گے. کہہ رہے یار وہ میرا معیار نہیں ہے پھر. تو میں نے کہا آپ کا معیار جتنا آپ کی چادر ہے وہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ نا. تو غربت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, غربت تو کوئی عیب نہیں ہے اس میں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مسکین ترین انسان تھے, تو غربت عیب نہیں ہے. لیکن جتنے آپ ہو اور تمنائیں آپ, میں نے کہا کیوں آپ سے کوئی خاتون کرے گی, وہ بیچاری اپنے باپ کے گھر اتنا اچھا کھا رہی تھی, وہ آپ تو اس کو بیچارے کو غربت میں رکھو گے, تو وہ کیوں کرے گی آپ سے؟ کوئی ظرف ہو کسی کا بہت بڑا تو اچھی بات ہے. تو انسان کی یہاں تمنائیں پوری نہیں ہوتی. لوگ سمجھتے ہیں دولت مندوں کی ہر تمنا پوری ہوتی, وہ بھی نہیں ہوتی. لیکن بہرحال پیسہ جو ہے نا خواہشات پوری کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو اصل مقصد کیا اللہ فرماتے ہیں؟ یہ خواہشات کا غلام ہے. اور جب آپ کسی سے وفا کرتے ہیں تو اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے. جیسے گھوڑا جب وفا کرتا ہے نا تو اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے. گھوڑے کا بھی دل چاہتا ہے میں بس گدھے کی طرح نا وہ ریت میں کلا بازیاں کھاتا رہوں. جیسے گدھا نہیں کلا بازیاں کھاتا, دھوپ لے رہا ہوتا ہے اور ڈیچو کر رہا ہوتا ہے, گھوڑے کے بھی یہی دل چاہتا ہے کہ یار جیسے سارے گدھے وہ ایسے آرام سے پڑے ہوئے ہیں اور کلا بازیاں کھا رہے ہیں, اور جب چاہو آواز پھاڑ کے چیخنا شروع کر دیتے ہیں, ڈیچو, کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو ہم بھی یہی کریں. ہمیں کیا ضرورت ہے اتنی اسپیڈ سے بھاگیں کہ وہ سانس ایسا پھولتا ہے گھوڑے کا. آپ جاگنگ کر کے دیکھو پتہ چلتا ہے سانس پھولنا کتنی بڑی ٹینشن ہے انسان کے لیے. اور پھر میں جاؤں گا تو میرے آنکھ میں بھی تیر لگ سکتا ہے, گردن بھی کٹ سکتی ہے. تو یہ ساری خواہشات پہ کنٹرول کیا گھوڑے نے. تو اللہ فرماتے ہیں انسان کے اندر ٹینشن کیا ہے؟ انہ لحب الخیر لشدید, یہ پیسے کا لالچی. اور پیسے کا لالچی کیوں ہے؟ پیسے سے خواہشات پوری ہوتی ہے, تو خواہشات کی لالچ ہے اس کے دل میں. تو یہ خواہشات اس کو خدا کی غلامی سے روکتی ہیں. خواہشات زنا بھی کرواتی ہیں, خواہشات کہتی ہیں سود بھی کھاؤ, خواہشات کہتے ہیں بوڑھے ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دو, خواہشات کہتی ہے بیوی کے ساتھ وفا نہ کرو, عورت شوہر کی کڑوی کسیلی برداشت نہ کرے, جو رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں, جو اللہ کے ہر طرح سے حق تلفی ہو رہی ہے, تو اس کی بیسک وجہ ہے خواہشات. اور خواہشات چونکہ پیسے سے پوری ہوتی ہیں, یعنی بڑی وجہ پیسہ ہے, تو اس لیے ساری دنیا کس کے پیچھے بھاگ رہی ہے؟ پیسے کے. ہم نے تو دیکھا ہے زیادہ تر جو غیر مسلم ہے نا وہ تو بہت ہی پیسے کو خدا سمجھتے ہیں, وہ تو ہر چیز میں بس پیسہ, ان کو پتا ہے بھائی ہر چیز پیسے سے پوری ہو رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا انہ لحب الخیر لشدید, پیسے کو بے پناہ محبت ہے. اب آگے اللہ علاج بتا رہے ہیں افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, اس کو معلوم نہیں ہے کہ جب مردوں کو بھی قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا. تو یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ دنیا مسافر خانہ ہے, ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. ایک وقت آئے گا قبر میں جاؤ گے اور پھر ایک وقت آئے گا قبر سے نکلو گے.
جس بچے کو یہ پتا ہو کہ میرا ایگزام بھی ہوگا 1 سال کے بعد, وہ تو یونیورسٹی میں پڑھائی میں محنت کرے گا, پان گٹکے میں اسنوکر میں ٹائم ضائع نہیں کرے گا. آج میں ایک بچے سے پوچھ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن میں سنا ہے آپ کچھ بھی نہیں کر رہے, ساری پڑھائی وڑائی چھوڑ دیے, سنا ہے سارا دن پب جی اور کمپیوٹر کھیلتے رہتے. اس نے کہا مسکرا کے کہا, میں نے کہا ماشاءاللہ فیوچر آپ کا امید ہے کہ بہت ہی اچھا ہوگا. تو ہنسنے لگا. ٹھیک ہے نا. تو اب اگر یہ سارا سال ہی ضائع کر دے کوئی انسان گھر میں بیٹھ کے, بچے پڑھے نہیں اور جو جاب کرنے والے ہیں وہ بھی نہ جائیں اور زندگی اسی طرح گزاریں, تو وقتی مزے تو بہت حاصل ہوں گے لیکن یہ مزے تھوڑے دنوں میں تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. کوئی بھی ماں باپ بھی قبول نہیں کرتے پھر ایسے بچوں کو, دھکے دے کے نکال دیتے ہیں. بھائی کیا ہم تو کہ کھلانے کی مشین ہے. تو بیائی نہیں, یہی حال انسان کی یہی حالت آخرت کے معاملے میں کہ اللہ فرماتے ہیں اسے پتا نہیں ہے کہ ایک دن قبر بھی ہے اور ایک دن قبر کے بعد اٹھنا بھی ہے, حساب دینا پڑے گا. تو یہاں اگر تم نے صرف دولت سمیٹنے میں اور عیاشی میں ٹائم گزار لیا تو فیوچر تمہارا کیا ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا. تو افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, اسے معلوم نہیں ہے کہ قبروں میں ایک دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. وحصل ما فی الصدور, اور ایسا حساب ہوگا کہ ظاہری اعمال تو دور کی بات, سینوں کے بھیدوں کو بھی جو ہے نا ظاہر کیا جائے گا. اگر دل میں کسی غلط خیال تمہارے آیا اور عزم کیا تم نے برائی کا, ایک تو ہوتا ہے نا وسوسہ آنا, خیال آنا, وہ تو اللہ نے معاف کیا ہے. دل میں عزم کیا کہ میں یہ کام کروں گا اور اگر مجھے اللہ نے طاقت دی اور وہ برائی کا کام تھا, تو اس عزم پہ بھی انسان کو گناہ ملتا ہے. تو ایسے پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھی سامنے آئیں گے, ان کو بھی ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا. تو اتنا سخت جس کا حساب و کتاب ہونے والا ہو اس پہ ناشکری سوٹ نہیں کرتی. تو یہ اس کا علاج بتایا گیا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. فرمایا جس دن ایسا ہوگا تمہارا رب تم سے بہت باخبر ہوگا, یعنی اب بھی باخبر ہے, اس وقت بھی باخبر ہوگا, اسے سب پتا ہوگا کہ کون کیا کارنامے کر کے آیا ہے. تو اسی حساب سے پھر تمہیں وہاں سزا اور جزا دی جائے گی. تو خلاصہ اس صورت کا یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کے یہ ثابت کیا کہ انسان ناشکرا ہے. پھر ناشکری کی وجہ بیان کی کہ دل میں دولت کی محبت ہے, اور اس دولت کی محبت کو ختم کرنے کا طریقہ بتایا آخرت کا استحضار. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تو پیسے کی محبت دل سے کم کرنی چاہیے. کیسے کم کرنی چاہیے؟ علماء کہتے ہیں صدقات و خیرات خوب کرو. جب پیسہ جیب سے نکلے گا نا تو دل میں دولت کی محبت کم ہوگی. دوسرا اس طرح سے بھی کہ روزانہ 24 گھنٹے میں کچھ ٹائم نکال کے یہ اپنا یعنی مراقبہ کرنا چاہیے کہ بھائی ایک دن میں مروں گا. آج میں نے عصر کے بعد ایک جنازہ پڑھایا, وہ 45 سال کے صاحب تھے جن کا جنازہ تھا, جوان لڑکا, اچانک ہارٹ اٹیک ہوا, مر گیا. ابھی 1 گھنٹہ پہلے کی بات ہے. تو جوان لڑکا, تو میں بھی سوچ رہا تھا یار ہم بھی لیٹ سکتے ہیں, کسی کا بھروسہ تھوڑی ہے. تو کیسی زندگی آپ دیکھو, 2 منٹ کے اندر ختم. نہیں لیٹے تو کل لیٹ جائیں گے. تو بار بار نا جنازے کے بارے میں سوچا کریں, بھائی ہم بھی لیٹنے والے ہیں, پھٹے پہ لیٹیں گے. ہم جب مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت ہوئے تو ان کی سب سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ روزانہ رات کو تھوڑی دیر یہ سوچنا ہے کہ ایک دن پھٹے پہ لیٹنا ہے. ٹھیک ہے نا, پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے, لوگ غسل دے رہے ہوں گے اور ہم ہل بھی نہیں سکتے ہوں گے. پھر جنازے کی چارپائی اٹھائی جائے گی اور قبر میں لے جا کے ڈال دیا جائے گا. تو یہ انسان سوچتا رہے تو پھر دنیا اس کو مسافر خانہ ہی لگتی ہے کہ یار یہ ٹریولنگ میں ہے, یہ اصل رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو یہ جتنا انسان سوچے گا تو لائن پہ آئے گا انشاءاللہ. کافر اسی چیز کو بھول جاتا ہے, موت کو بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی سورت شروع کرتے ہیں, سورہ القاریعہ. تو پہلے ہم گرامر کے لحاظ سے اس کو حل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. اب نماز میں جب یہ سورت پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی نا, والعادیات ضبحا. عادیات دوڑنے کو کہتے ہیں, ادب. واسع خان, سمجھ میں آ رہا ہے؟ تم مشہور کرا دیا میں نے تمہارے کو پوری دنیا میں. لوگوں نے کمنٹ نیچے لکھے ہوتے ہیں واسع خان کو دکھاؤ تو صحیح. یار تم دکھا تو دو اپنے آپ, کھڑے ہو شاباش, کیمرے میں دکھاؤ اپنے آپ. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں واسع خان کہاں ہے؟ یہ میرا بھانجا ہے. چلو یہ دیکھو واسع خان, شاباش شاباش شاباش. ادھر آؤ, واسع خان کو دیکھ لو, یہ ہمارا بھانجا ہے واسع خان. او بھائی سوشل ڈسٹینس کے ساتھ. وہ رافع خان آئے, یہ رافع خان, یہ رافع خان, یہ ان کے بڑے بھائی ہیں واسع خان کے. چلو بھائی شاباش شاباش. چلے اچھا, عثمان بھائی کی بھی زیارت کرانی ہے. سارا سیٹ اپ جو شروع کروایا نا تفسیر کا, یہ جتنا چل رہا ہے یہ سارا عثمان بھائی کا کیا کرایا ہے.
مجھے گن پوائنٹ پہ مجبور کرنے والے اس تفسیر کے لیکچر کے عثمان بھائی ہیں, تو ورنہ مجھ سے کوئی کام لینا آسان کام نہیں ہے. انہوں نے پیچھے پڑھ پڑھ کے یہ تفسیر کا گرامر کا لیکچر شروع کرایا, پھر پورا مینجمنٹ ساری عثمان بھائی کی ہے جو بیٹھے ہوئے. یہ میری جو ویب سائٹ بنانے والے یہی ہیں عثمان بھائی, جو پہلے مجھے انٹرنیٹ پہ لانے والے یہ ہیں. صحیح ہے نا. اچھا بھائی آگے چلتے ہیں. سورہ القاریعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریعہ, یہ صیغہ تو آپ کو پتا ہوگا ضاربتن کی طرح. قرع کا معنی ہوتا ہے ضربہ کی طرح دروازہ کھٹکھٹانا. ما ہمتی الا مقارعۃ العدا خلق الزمان وہمتی لم تخلقی. شاعر کہتا ہے کہ نہیں ہے میری ہمت, یعنی میرے ارادے نہیں ہے, الا مقارعۃ العدا, سوائے اس میرا کام 24 گھنٹے یہ دشمنوں کے دروازے جا کے کھٹکھٹانا, ٹھک 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 ٹھک. لوگ تو دشمن کو دیکھ کے بھاگتے ہیں نا, تو شاعر کہہ رہے ہیں میرا تو کام ہی یہی ہے کہ کہیں دشمن نظر آئے تو دروازہ جا کے نوک کرتا ہوں میں. یہ شاعر کا اسٹائل ہے بھائی. ما ہمتی الا مقارعۃ العدا خلق الزمان, اور بعض لغات میں خلیقہ ہے, تو زمانہ پرانا ہو گیا مگر میرے ارادے پرانے نہیں ہوا. آج بھی مجھے جب بھی کہیں پتہ چلتا ہے کوئی دشمن ہے تو اس کا دروازہ مجھے کھٹکھٹانے میں وہی مزہ آتا ہے جو پہلی دفعہ مزہ آیا تھا. کسی دن اس کو چپیٹ پڑ گیا نا طبیعت سے شاعر کو, تو پھر یہ مزہ نہیں آئے گا. خیر, تو قرع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانا. قاریعہ کھٹکھٹانے والی. القاریعہ, اللہ فرماتے ہیں کھٹکھٹانے والی. کھٹکھٹانے کو اردو میں انگلش میں تو نوک کرنا کہتے ہیں, لیکن یہ نوک کا لفظ اس کے لیے بہت ہلکا ہے. نوک تو ایسے ہوتا ہے ٹک 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 تمیز سے. یہ جو کھٹکھٹانا ہے نا, یہ جیسے ہمارے یہاں لوگ دیسی طریقے سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اس کو کھٹکھٹانا کہتے ہیں. کھٹکھٹانا, کھڑکھڑانا بھی, کھڑکھڑانا اور چیز ہوتی ہے یار. کھٹانا. القاریہ کھٹکھٹانے والی. مل قاریہ, ماں کا معنی کیا, یعنی ایو شیء, کون سی چیز ہے کھٹکھٹانے والی. القاریہ کھٹکھٹانے والی. مل قاریہ کیا چیز ہے کھٹکھٹانے والی. وما ادراکا مل قاریہ, یہ ما ادراکا پہلے کمپلیٹلی میں بیان کر چکا ہوں, میں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. تمہیں کیا پتا کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا چیز ہے. جیسے پہلے آیا تھا نا وما ادراکا, نہیں یہ پہلے یہ کون سی, یہ ہم جو تفسیر کے لیکچر پڑھے اس میں یہ لفظ آ چکا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, ٹھیک ہے نا. تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے, تو ما ادراک مل قاریہ, تمہیں کیا پتا کہ کھٹکھٹانے والی کیا چیز ہے. یوما, وہ دن. یکونو, یکونو ینصرو کی طرح یکونو ہونے کے معنی میں آتا ہے. یوم یکون الناس, جس دن ہوں گے لوگ. کل, کاف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طرح. یہ پہلے لفظ گزر چکا ہے نا, یہ لفظ بھی کاف کا معنی ہوتا ہے طرح, یہ پہلے گزر چکا ہے لفظ. یہ کہاں گزرا ہے؟ کعصف ماکول. الم تری کیف فعل ربک, وہ فجعلہم کعصف ماکول, کھائے ہوئے بھس کی طرح بنا دیا. تو کل فراش, یوم یکون الناس, کل الفراش تھا اصل میں, کل سوری الفراش. یوم یکون الناس کل فراش, کل یعنی الفراش تھا اور شروع میں کا لگا تو ملا کے پڑھتے ہیں کل فراش. کل فراش, فراش کہتے ہیں پتنگا. پتنگا کسے کہتے ہیں؟ یہ جو پروانے ہوتے ہیں نا, بارشوں میں پروانے نہیں آتے جو آگ کے قریب جا رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں نا یہ. المبسوس, کل فراش المبسوس. المبسوس المقتول کی طرح, المبسوس المقتول کی طرح. مقتول قتل کیے گئے, مبسوس پھیلائے گئے. یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے بس, بس عربی میں کہتے ہیں بسا تھا, باسا تھا ضربہ کی طرح پھیلانا. سورہ واقعہ میں آتا ہے نا وہ کیا ہے, اذا وقت الواقعۃ لیس وقت وکاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض وبست الجبال بسا, پہاڑوں کو پھیلا دیا جائے گا, بسا پھیلانا. المبسوس پھیلائے گئے, پھیلائے گئے. کل فراش المبسوس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ دن یکون الناس, ہو جائیں گے لوگ, کل فراش, پتنگوں کی طرح, المبسوس بکھرے ہوئے. جیسے پتنگے نہیں الٹے سیدھے, جب بارشوں میں بارش تھمتی ہے تو کیسے
اتنے پورے پورے ڈھیر لوگ پہلے اٹھایا کرتے تھے پتنگوں کے, ایسے پتنگے, تو ایسے انسان پڑے ہوئے ہوں گے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال, واو کا معنی اور, تکونو یہ تکونو تنسرو کی طرح, کیونکہ جبال مؤنث ہے تو تنسرو آ رہا ہے ینسرو کے بجائے. وتکون الجبال, جبال جبل کی جمع ہے. جبل کسے کہتے ہیں؟ پہاڑی, بہت استعمال ہوتا ہے قرآن میں. جبل الطارق ہے نا, اور جبرالٹر جسے کہتے ہیں, تو یہ جبل سے ہی نکلا ہے, جبل طور. تو جبال اس کی جمع. وتکون الجبال, اور ہو جائیں گے پہاڑ, کالعہن, کل وہی ہے العہن تھا, العہن کہتے ہیں روئی کو, کپاس, کاٹن. المنفوش, نفش کہتے ہیں روئی دھلنا. روئی کو جو نہیں ایسے دھونا جاتا ہے, جب کچھ بنایا جاتا ہے اس سے روئی کو ایسے, پہلے خواتین سویٹر بنتی تھی نا ونس اپون اے ٹائم, تو اس میں ایسا ہی ہوتا تھا. جو جتنی بھی گورنمنٹ اسکول کی جو فیمیل ٹیچر ہوتی ہے ان کا کام سارا دن بیٹھ کے سویٹر بننا ہی ہوتا تھا. تو یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں. اب وہ موبائل سے, اب موبائل آ گیا تو سویٹر بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو. تو جتنے سویٹر گورنمنٹ اسکول کی جو ٹیچرز فیمیل ہوتی تھیں, ہمارے قریب میں ایک اسکول تھا نا بچوں کا, خواتین کا, تو میں وہاں جب بھی جاتا تھا تو وہاں جتنی فیمیل ٹیچرز تھیں ان کا کام ہوتا تھا سویٹر بننا. بہت پرانی بات کر رہا ہوں, جب ہم بہت ہی چھوٹے ہوا کرتے تھے. تو نفش کا معنی, نفش کا معنی روئی دھلنا. المنفوش دھلی ہوئی, جس کو دھونا گیا ہو, مقتول کی طرح. وتکون الجبال, اور ہو جائیں گے پہاڑ, کالعہن روئی کی طرح, المنفوش دھلی ہوئی روئی. یعنی پہاڑ ایسے ہلکے پھلکے ہو کے جیسے روئی کے گالے نہیں اڑ رہے ہوتے, اس طرح سے ہو جائیں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش. فاما, یہ وہی اما ہے جو سورہ والضحیٰ میں آیا تھا, اما الیتیم فلا تقہر, بہرحال کچھ بھی ہو جائے. فاما, بہرحال. فاما من, وہ شخص, ثقولت, ثقولت ثقل سے ہے, ثقل بوجھ کو کہتے ہیں, کشی سے ثقل ہوتا ہے نا, کہتے ہیں یہ کافی ثقیل ہے, بہت ثقیل زبان استعمال کر رہے ہیں, کہتے ہیں نا لوگ. تو ثقولا کروما کی طرح, ضربا کی طرح, ثقولت ضربت کی طرح, ٹھیک ہے. فاما من ثقولت, وہ شخص کے بوجھل ہو گئے, موازینہ, موازین وزن, وزن کی جمع موازین, میزان کی جمع موازین آتی ہے. میزان کہتے ہیں ترازو کو, اس میں ویٹ ہوتا ہے نا, تو اس کی جمع کیا آتی ہے؟ موازین. من ثقولت موازینہ, وہ شخص کے جس کے ترازو بوجھل ہو گیا. مراد نیکیوں کا ترازو ہے, جس کا ترازو کیا ہو گیا؟ بوجھل ہو گیا, جس کا وزن بھاری ہو گیا. فہوا, تو ہوگا وہ شخص, فی کا معنی معیشہ, عیشت زندگی کو کہتے ہیں. معیشت کا لفظ ہوتا ہے نا استعمال, معیشت یعنی وہ چیز جس سے ہماری زندگی چل سکے, معاشی ترقی. عیش بھی اسی سے نکلا ہے, بڑے عیش میں ہے بھائی, یعنی خوب لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. عیاشی بھی اسی سے. فہو فی عیشۃ, وہ ایک زندگی میں ہوگا, راضیہ, راضیہ ضاربۃ کی طرح, راضی. راضی کسے کہتے ہیں؟ جو خوش ہو آپ سے. ایسی زندگی میں ہوگا جو زندگی کیا ہوگی؟ خوش ہوگی, خوش ہونے والی زندگی خوش ہوگی. فہو فی عیشۃ راضیہ. واما, وہی من, وہ شخص, خفت, خفت اصل میں تھا خافافت, خافافت, نظر نہیں آ رہا تو سمجھ میں تو آ رہا ہے نا. خافافت خفیف سے نکلا ہے, ہلکے کو کہتے ہیں نا, بڑے خفیف سے انسان ہے وہ. خفت, مجھے خفت محسوس ہو رہی ہے, کیا مطلب؟ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ہلکا سمجھا گیا ہے. کہتے ہیں نا یار کچھ تخفیف کر دیں اس میں, یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں, تخفیف کا لفظ ہوتا ہے نا استعمال, خفیف, ہلکا سا. تو خفت اصل میں تھا ضربت کی طرح, خفافت تو دو ایک جیسے حرف ہیں تو ملا دیا, خفت. واما, اور وہ شخص, من, کہ جو خفت موازینہ, جس کے وزن ہلکے ہو گئے. فامہ, تو بے شک امہ, ام کہتے ہیں ہر چیز کی اصل کو,
ماں کو بھی اسی لیے کہتے ہیں عربی میں کہ وہ بچے کی اصل ہوتی ہے، جہاں سے بچہ دنیا میں آیا ہوتا ہے، جو اس کی پیدائش کا ذریعہ بنی ہوتی ہے. ورنہ کا اصل معنی کیا ہے؟ اصل، کسی بھی چیز کی اصل کو. ٹھکانے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ انسان کی کیا ہے؟ اصل ہے، وہاں سے نکلتا ہے. بھائی دیکھو، آپ کو ایک آدمی کبھی وہاں بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، کبھی وہاں بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کہتے ہیں یار تمہارا اصل ٹھکانا ہے کدھر؟ پتہ ہی نہیں چلتا، کبھی درخت کے نیچے بیٹھے ہو، کبھی انڈا موڑ پہ بیٹھے ہو. تو بتاتا ہے بھائی میرا اصل ٹھکانا تو ہے گرو مندر پہ. تو مطلب کیا ہے کہ ٹھکانے کا مطلب بھائی گھوم پھر کے بالآخر میں نے جانا وہاں ہوتا ہے، میں جہاں بھی بیٹھتا ہوں تو نکلتا وہاں سے ہوں میں. اس کو ٹھکانے کو کہتے ہیں. تو فَأُمُّهُ کا مطلب یہاں پر کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ، یعنی بہرحال اس نے لوٹ کر کہا نا ادھر ہی. فَأُمُّهُ جس کے وزن کا ترازو کم ہو گیا، فَأُمُّهُ تو بے شک اس کا ٹھکانہ ہاویہ. ہاویہ جہنم کی ایک وادی ہے، اللہ سب کو بچائے. فَأُمُّهُ ہاویہ تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہاویہ ہے. اور ہوا یہوی کا معنی ہوتا ہے گرنا، لڑکنا. تو ہاویہ لڑکنے والی، یعنی وہ کوئی بھی چیز اس میں گرے گی نا وہاں پہ، تو اس لیے اس بہت گہرائی میں ہے وہ جہنم، تو اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ ہاویہ. لیکن آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ یہ نام یاد رکھیں، ہاویہ جہنم کی ایک وادی ہے. وما ادراک ما ہی، ہاں فأمہ ہاویہ تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہاویہ ہے. وما ادراک اور تمہیں کیا معلوم؟ ما ادراک تو آسان ہے، ما ہی اصل میں تھا ما ہی. ماں کا معنی کیا چیز ہے؟ ہیا کا معنی یہ ہیا، ہوا کا معنی وہ، اور ہیا کا معنی ایک عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. تو یہ چونکہ مؤنث ہے، آخر میں جو ہا لگی ہے نا، یہ ہائے وقف کہلاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بس یوں سمجھ لیں کہ کلام کے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ استعمال یہاں پر ہو رہی ہے. وما ادراک ما ہیا، جب عربی میں وقف کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہا بھی لگا دیتے ہیں آخر میں. ٹھیک ہے نا؟ تو فأمہ ہاویہ تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی وادی ہے. وما ادراکا تمہیں کیا پتا؟ ما ہیا یہ جہنم کی وادی کیا چیز ہے؟ نارن آگ ہے، حامیہ جلنے والی، گرم. حامیہ یہ بھی اس میں فاعل ہے، گرم ہونے والی، یعنی گرم آگ. یہ آگ ہے گرم جس میں ان کو ڈالا جائے گا. تو یہ تو اس کا میں نے تھوڑی سی گرامر بتا دی. اس کی تفسیر بہت آسان ہے، مختصر ہے، 5 منٹ میں ہو جائے گی انشاءاللہ. القاریات اچھا، ہر سورت کا شان نزول نہیں ہوتا. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کا شان نزول کیا ہے. بس شان نزول یہی ہے کہ اللہ نے عبرت کے لیے ایک چیز نازل کی ہے، بتانے کے لیے، قیامت کی ہولناکیاں بیان کی ہیں. کیونکہ مکی صورتوں میں زیادہ تر آخرت کی چیزیں زیادہ ہیں، تاکہ انسان پہلے آخرت پر یقین مضبوط ہوگا تو پھر اعمال کے لیے تیار ہوگا نا، پھر آگے حکام نازل ہوں گے. القاریات ملقاریہ، اللہ فرماتے ہیں کہ کھٹکھٹانے والی، یعنی یہاں مراد ہے کانوں کو کھٹکھٹانے والی. ملقاریہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ قاریہ کیا چیز ہے؟ وما ادراک ملقاریہ پھر اللہ فرماتا ہے تمہیں کس نے بتایا کہ قاریہ کیا؟ یہ تمہیں کیا پتا کہ وہ قاریہ؟ یہ 3 دفعہ جو تکرار کیا گیا نا اس کی شان کو بیان کرنے کے لیے. تو یہ کوئی یعنی وہ کھٹکھٹانے والی چیز معمولی نہیں ہے، کیونکہ جب سور پھونکا جائے گا اور جو تباہی ہوگی تو انسان کے کانوں کو وہ دستک دے گی، اور انسانوں کے کانوں کو کھٹکھٹائے گی، وہ دستک دے گی. جیسے کوئی دشمن دروازے پہ آ کے جب دستک دیتا ہے تو کیسے کانپ اٹھتے ہیں نا. تو ابھی انسان چونکہ غفلت کے پردوں میں سب، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی لائف کو انجوائے کر رہا ہے، کوئی تفریح میں لگا ہوا ہے، کوئی شراب میں لگا ہوا ہے. تو اللہ فرماتے ایک چیز آنے والی ہے، ایسی آفت جو انسانوں کے دروازوں کو اور ان کے کانوں کو کھٹکھٹائے گی. سب کی توجہ پھر جب دروازہ کوئی دھڑ دھڑ نوک کر رہا ہو تو سارے کام چھوڑ کے توجہ کہاں ہوتی ہے؟ اسی طرف ہوتی ہے کہ اچانک اس ٹائم پہ کون آ گیا. تو اس لیے اللہ نے اس کی ہولناکی کو بیان کیا کہ وہ بھی اسی انداز سے آئے گی کہ ساری دنیا ہر کام چھوڑ کر توجہ کس کی طرف ہوگی؟ اسی سور کی طرف ہوگی. تو اللہ فرماتے ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جب وہ کھٹکھٹانے والی آئے گی جو انسانوں کے کانوں کو پھاڑ دے گی. تو یوم یکون الناس، یہ وہ دن ہوگا جب لوگ کالفراش المبثوث بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے. اتنی بڑی دنیا میں پہلا سور جب اسرافیل علیہ السلام اس سور میں پھونک ماریں گے تو اتنی بڑی تباہی آئے گی، جو آواز کی طاقت سے نا زلزلہ آئے گا زمین میں، اور اتنی بڑی تباہی آئے گی، انسان ایسے مریں گے، بہت کثرت سے آبادی ہوگی، ایسے مرے پڑے ہوئے ہوں گے جیسے پتنگے بارشوں میں. ہم نے تو بچپن میں دیکھے اتنے بڑے بڑے ڈھیر پتنگوں کے، صبح کے وقت کیسے وہ رات کو شمع جلتی تھی تو مرتے ہیں نا وہ اس پہ آ کے، اور کوئی پاؤں کے نیچے آ رہا ہے، ایسے
ڈھیر لگ جاتے ہیں تو انسانوں کے بھی ایسے لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط چیز پہاڑ سمجھا جاتا ہے. پہاڑوں کی ہسٹری بہت پرانی ہوتی ہے. آپ کوئی گھر دیکھیں تو اس کی ہسٹری ہوگی 100 سال 200 سال. 200 سال کے بعد وہ آثار قدیمہ میں, 100 سال کے بعد آثار قدیمہ میں آ جائے گا. وہ لوگ خوش ہوتے ہیں بھائی 2000 سال 3000 سال. اور یہ پہاڑ کیا ہیں 20-20 ہزار سال پرانے ہیں, بعض ہو سکتا ہے لاکھوں سال پرانے ہوں. تو جب سے بنے اپنی جگہ پر پڑے ہوئے, ان کی جڑیں زمین میں زیادہ ہوتی ہیں. جتنی ہائٹ ہوتی ہے نا پہاڑ کی جڑ اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوتی ہے. اس لیے قرآن میں پہاڑوں کو کیلوں سے تعبیر کی ہے. کیل اوپر کم ہوتی ہے, نیچے زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ اتنے مضبوط پہاڑ جو ہے نا وہ آواز کی ایسی طاقت ہوگی کہ تمہیں ایسے لگے گا جیسے روئی ہے جس کے گالے ہوا میں اڑ رہے ہیں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اور یہ سب کچھ اللہ اس لیے تباہ کرے گا کہ اب جو آزمائش کا ٹائم تھا ختم ہو گیا, اب رزلٹ کا ٹائم ہے. تو یہاں دوسرے سور کا تذکرہ نہیں ہے, لیکن احادیث میں اور قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ دوسرا سور پھونکا جائے گا, اس کے بعد مردے قبروں سے اٹھیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ اعمال تولے جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کی نیکیاں بڑھ گئیں بوجھل ہو گئیں, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ ایک ایسی زندگی میں ہوگا کہ زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ مبالغہ ہے, اصل میں تو انسان زندگی سے خوش ہوتا ہے نا, لیکن اللہ فرماتے ہیں زندگی خوش. یعنی زندگی خوش یہ تعبیر اس لیے ہے کہ اس کی ہر چاہت پوری ہوگی. دنیا میں آپ کوئی دیکھیں نا, کوئی بہت ہی ہر کام اس کا پورا ہو رہا تو ہم کہتے ہیں یار اس کی تو لائف اس سے لگتا ہے خوش ہو گئی ہے. کہتے ہیں نا یار اس کی تو زندگی اس پہ بڑی مہربان ہو گئی ہے, کہتے ہیں نا, حالانکہ زندگی تھوڑی کسی بھی مہربان ہوتی ہے. تو یہ قرآن کا ایک یعنی تعبیر ہے کہ جو بہت جو آدمی خوش ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں زندگی ہی اس پہ مہربان ہو گئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کی زندگی اس سے خوش ہوگی. یعنی ایسا لگے گا کہ جیسے جو یہ چاہ رہا ہے اس کی لائف اس کی چاہت کو پورا کر رہی ہے. تو پورا تو اللہ ہی کر رہا ہوگا اور یہ زندگی سے خوش ہوگا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جس کے جو وزن ہے وہ ہلکا ہو گیا, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, اس کا ٹھکانہ ایک جہنم کی وادی ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, تمہیں کیا پتا وہ وادی کیا چیز ہے. نَارٌ حَامِيَةٌ, ایک آگ ہے جلنے والی. تو آخرت کی کامیابی بھی بہت بڑی کامیابی اور ناکامی بھی بہت بڑی ناکامی. تو معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہے آخرت کا جتنا ہم سمجھتے ہیں, اور وہ سارا مدار قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے اعمال پر. اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ جو 27ویں رات کو مر گیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, کہ وہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہوگا, اور جس کا 27ویں رات کو انتقال نہیں ہوا, لیٹرین میں انتقال ہو گیا کسی کا. ہمارے یہاں اس پر بھی معیار ہوتا ہے کہ وہ چونکہ وہ ٹرین کے نیچے آگے مرے ہیں تو بری موت ہے تو جہنم میں جائیں گے, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. یا وہ موشن زیادہ ہوئے تھے ان کو جلاب سے موت ہوئی ہے تو بری موت ہے, یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اعمال پر مدار ہے. البتہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ ایسی موت سے بچاتے ہیں جو ان کی شان کے خلاف ہو. تو اس لیے جو مرزا غلام احمد کے بارے میں کہا جاتا ہے نا بیت الخلاء میں مرا تھا, تو قادیانی اس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیت الخلاء میں مرنا کوئی بری چیز تو نہیں ہے. تو پیغمبر کے لیے بری چیز ہے لیکن امتیوں کے لیے بری چیز نہیں ہے. کوئی بھی کہیں بھی دنیا میں جا سکتا ہے, کسی بھی حالت میں جا سکتا ہے. تو نجات کا مدار اعمال پر ہے, ان چیزوں پر نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ عیش کرے گا, اور جس کے اعمال خراب ہوں گے, یعنی اعمال تو کچھ ہر اچھے کے کچھ برے بھی ہوتے ہیں اور ہر برے کے کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں, تو اعمال تولے جائیں گے. تولے کیوں جائیں گے, گنے کیوں نہیں جائیں گے, اس میں بڑی ایک حکمت ہے, یہ پھر کسی اور وقت بتاؤں گا انشاءاللہ. تو بعض دفعہ ایک نیکی بڑی وزنی ہوتی ہے اور ایک گناہ بعض دفعہ بڑا وزنی ہوتا ہے. تو اعمال کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ ویٹ کیا جائے گا. نیکی میں ویٹ پیدا ہوتا ہے اخلاص سے. ایک نیکی ہوتی ہے بڑی بھاری بھرکم ہو جاتی ہے, وہ بعض دفعہ ایک گناہ ہوتا ہے مگر ہوتا ایک ہے مگر ہوتا بہت بھاری ہے. تو ویٹ جو ہے نا نیکی کا بڑھانے کی ضرورت ہے. تو اور اسی طرح گناہ جو وزنی گناہ ہے ان سے انسان توبہ کرے. تو فرمایا کہ وہ نار حامیہ, آگ میں جلے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.